وہ تین کام کون سے ہیں جو گھر میں غربت اور مفلسی لاتے ہیں؟ جو شخص بھی یہ کام کرتا ہے اس کا بسا بسایا گھر جہنم بن جاتا ہے۔ وہ کام یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سے تین کاموں سے منع فرمایا ہے؟ اگر میاں بیوی وہ تین کام کریں گے تو بڑے بڑے مصیبت کے پہاڑ ان پر گریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ تین کام نہ کرنا، اگر ان میں سے ایک کام بھی کرو گے تو یاد رکھنا غربت کا سمندر تمہارے گھر کو ڈبو دے گا، تم لوگ غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے، پریشانی اور مصیبتیں تمہارا مقدر بن جائیں گی، تم مصیبت کی دلدل میں ایسے گرو گے کہ اس مصیبت سے نکل نہیں پاؤ گے۔ یہ تین کام کبھی نہ کرنا۔ آخر وہ تین کام کون سے ہیں کہ انسان تنگ ہو جاتا ہے؟ انسان سونے کی اینٹوں سے بنائے گھر میں رہتا ہو مگر یہ تین کاموں کی وجہ سے سونے کی اینٹوں کا بنا گھر جہنم بن جاتا ہے۔ آخر میاں بیوی کے وہ تین کام کون کون سے ہیں؟ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جانتے ہیں کہ وہ تین خطرناک کام کون کون سے ہیں۔ ایک شخص بڑی دور سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے آیا کرتا تھا، کافی دنوں سے غائب تھا۔ کچھ دن بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سفر کو گئے۔ واپسی پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھکے ہوئے تھے، گھوڑے سے نیچے اترے اور ایک گھر کی دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے۔ جیسے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کے سائے میں بیٹھے تو آپ نے سنا اس گھر سے عورت کے رونے کی آواز آ رہی تھی اور اس کا شوہر اسے گالیاں دے کر مارتا چلا جا رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند لمحوں بعد وہی شخص باہر نکلا جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے روزانہ نماز پڑھتا تھا اور اچانک غائب ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہو کر ڈر گیا تھا۔ ڈرتے ڈرتے عرض کی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے گھر میں آئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے بلا لیتے، میں حاضر ہو جاتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ بتاؤ تم اپنی بیوی کو کیوں مار رہے تھے؟ تیری بیوی نے ایسا کون سا جرم کیا ہے؟ اس کو گالیاں دے کر مار رہے تھے اور کیوں رلا رہا ہے اور کیوں تڑپا رہا ہے؟ اس شخص نے کہا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بدبخت جب سے میرے گھر میں آئی ہے دوسری عورتیں بچے پیدا کرتی ہیں، اس نے غربت پیدا کی ہے اور 3 بیٹیاں بھی پیدا کی ہیں۔ جب سے آئی ہے میرے گھر غربت کے ڈیرے ہیں، جب سے یہ منحوس آئی ہے میرے رزق کے تمام دروازے بند ہو گئے ہیں، دن بدن غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے چپ کرا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیوی سے پوچھا، یہ شخص کب سے تم پر ظلم کر رہا ہے؟ یہ سن کر وہ عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے ہاتھ باندھ کر رونے لگی۔ عورت کی آنکھوں میں بے شمار آنسو نکل رہے تھے۔ کہنے لگی، اے اللہ تعالیٰ کے شیر امیر المومنین، جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم میں پھینک دیا۔ میرا شوہر مجھے طعنے دیتا ہے، کہتا ہے تیرے باپ نے مجھے جہیز میں کچھ نہیں دیا، کیونکہ میرا باپ غریب تھا، میرے باپ کے پاس کچھ نہ تھا۔ شادی سے پہلے تو یہ کہتا تھا مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں نے کچھ نہیں لینا، اور جب بیاہ کر لے آیا تو چند دن بعد مجھے جہیز کے طعنے دینے لگا، تیرے باپ نے مجھے کچھ نہیں دیا۔
کہتا ہے یہ چارپائی میری ہے، یہ بستر میرا ہے، یہ گھر بھی میرا ہے، یہ سب کچھ میرا ہے۔ روز تانے دینے لگا، پھر ہر روز دوسری عورتوں کے سامنے مجھے بے عزت کر کے مارتا ہے اور غیر مردوں کے سامنے مجھے رسوا کرتا ہے۔ اس نے کہا میرے ساتھ کبھی پیار سے بات نہیں کی۔ آخر میں بھی تو انسان ہوں۔ ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے پیار سے بات کرے، محبت سے پیش آئے اور اخلاق بانٹے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑھی نماز کا بھی حیا نہ کیا۔ جیسے ہی گھر آتا ہے جلاد بن جاتا ہے، میری زندگی جہنم بنا دی ہے، اور ظلم کرتا ہے، مارتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے میرے گھر سے نکل جاؤ، ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے، ان کے ظلم کی وجہ سے میں صحیح طرح سے بیٹھ نہیں سکتی، سو نہیں سکتی، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کیا کروں؟ یہ سب کچھ قبول ہے مجھے، لیکن کم از کم یہ مجھے اپنے گھر سے تو نہ نکالے۔ دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تین کام زندگی میں مت کرنا، اگر کرو گے تو ایسا ہی حشر ہوگا۔ نمبر 1، کبھی مت سوچنا میری بیوی آئی ہے تو غربت ساتھ لے آئی۔ جب یہ سوچو گے تو اللہ رب العزت تمہارے گھر میں غربت اور تنگ دستی کے پہاڑ کھڑے کر دیں گے۔ نمبر 2، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری بات یہ فرمائی، کبھی بیوی کو مت مارنا، کیونکہ تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے، تم اپنی بیوی کا لباس ہو، اور گالیاں مت دینا۔ اس شوہر کے لیے اس سے بڑا عذاب اس دنیا میں کیا ہوگا کہ گالی دینے سے وہ اپنی بیوی کی نظروں میں گر جاتا ہے۔ گالیاں دینا نیکیوں کو جلاتا ہے، جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ نمبر 3، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تیسری بات، کبھی بھی تم اپنی بیوی کو گھر سے نکالنے کی بات مت کرنا، کیونکہ اللہ رب العزت تمہیں اس بات سے منع فرماتے ہیں، اور ہر وقت ہر گھڑی ایک دوسرے سے تلخیاں اپنائے رکھنا، یہ عمل بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ اچھا سوچنے کی بجائے غلط سوچ لے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میاں بیوی کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، ایسا کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، رزق کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں نہیں آتے۔ جو شخص بیوی کو مارتا ہو اور ظلم کرتا ہو، شیطان اس گھر میں ڈیرے ڈال دیتے ہیں، اور جس گھر میں شیطان ڈیرے لگا لے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کیسے داخل ہو سکتی ہے؟ اور جس گھر میں خاوند اور بیوی آپس میں ناراض ہوں اور لڑائی جھگڑے ہوں، وہاں بھی رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی اور نیکی کی باتیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔